نعرہ صلوات۔ آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، زخموں کو رفو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، زخموں کو رفو کرتے ہیں شبیر کے غم سے۔ سال کے آغاز میں جو چاہیں کرو تم، سال کے آغاز میں جو چاہیں کرو تم، ہم سال شروع کرتے ہیں شبیر کے غم سے۔ نعرہ صلوات۔ جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے؟ ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ان کے بچے بھی علم دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ فرش مجلس میں فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے۔ اے عزادارو آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہے۔ اے عزادارو سنو، کہہ رہی ہے سیدہ، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ بآواز بلند صلوات۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سیبر چنتے تھے ان کے ٹکڑے،
ہے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھلا نہ پایا ہے چاند پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور کی ازباہ الملا نے تیرے ستم لگا کر اے چاند گردن چھدی پسر کے بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند اور اس بن میں کے بچے بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پہ بآواز بلند صلوات پڑھیے رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایاک نعبد وإیاک نستعین غیر المغضوب علیہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم خاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام برادران عزیز محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، خدا کا شکر ہے کہ ایک بہترین ہم موقع ہم کو عزاداری امام حسین علیہ السلام کا حاصل ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی درسگاہ ہے
کہ جہاں بنا کسی مسلکی فرق کے سب کو آنے کا موقع ملتا ہے۔ حسین ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ حسین کا ذکر ہندوز بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حسین کا ذکر نہ کرتا ہو۔ لہٰذا یہ ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے انسان کے روح کو تر و تازگی عطا کی جاتی ہے۔ یہاں انسان کے ویلیوز کو بڑھایا جاتا ہے کہ انسان اقدار اسلامی کو قبول کرے اور راہ کمال کا مسافر ہو جائے، کیونکہ انسان کی زندگی جانور کی طرح نہیں ہے کہ فقط کھانا پینا اور آرام کرنا اور عیش و آرام سے زندگی گزار کر چلے گئے، نہیں، یہاں پر انسان کا ایک موٹو، ایک گول فکس کر کے خدا نے بھیجا ہے اپنی اس مخلوق کو کہ جسے اس نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ ہمارے لیے اور ہمارے قوم و ملت کے واسطے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا نے ہم کو اپنے سے مخصوص کیا ہے، اور ہمارے فخر کے لیے مزید یہ اور اضافے کا سبب ہے کہ ہمیں محبان اہل بیت اطہار میں سے قرار دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بہرحال جتنے بھی حضرات مرحومین و مرحومات ہو گئے سال میں، پروردگارہ ان سب کو جنت میں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اور ہمارے یہ اس امام باڑے میں کہ جو ایک دستور چلا آتا رہا کہ شیعان علی ہمیشہ ان حضرات کو کہ جو دینی جذبہ رکھتے تھے امام باڑوں کی خدمت گزاری کے لیے ان کو معین کرتے تھے، لہذا ان کی بیٹی کے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، آپ حضرات اس کے لیے، اور مرحوم صغیر صاحب جو ان کے والد مرحوم و مغفور تھے ان کے لیے، علیشہ ان کی بیٹی ہے کہ جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اور رئیس صاحب ان کے بھائی تھے کہ جو آج اس دنیا میں نہیں رہے، پروردگارہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے دل میں امام باڑے کی خدمت کا جذبہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ اپنے کو ہم سبھی اس امام باڑے کا خادم سمجھیں، کیونکہ مالک صرف حسین ابن علی ہے، باقی جتنے ہیں سب خادم ہیں۔ لہذا پروردگارہ اس امام باڑے کی جو کمیٹی ہے جو اس عشرہ مجالس کا انعقاد کرتی ہے، پروردگارہ اس کمیٹی کے تمام ممبران اور اس قوم و ملت کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو خدا سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے مرحومین اور مرحومات کو کہ خدا گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ عزیزان محترم، ارشاد الہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی صرف اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور خدا نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ اگر اس دین کے علاوہ کوئی دین تم ہمارے پاس لاؤ گے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ دین وہ دین ہے
کہ جہاں پر ایثار و قربانی کی امپورٹنس ہے، جتنا زیادہ انسان اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں جذبہ ایثار و قربانی پایا جائے گا۔ اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے جس پر فوکس کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر تم نیکی نہیں کر سکتے ہو تو گناہوں سے ہی اپنے کو بچا لو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس نیکیاں بھی نہ ہوں اور گناہوں سے تمہارا دفتر بھرا ہوا ہو، کہ شفاعت و نجات مشکل ہو جائے۔ لہذا ایثار و قربانی کا جذبہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے، اور اگر ایثار و قربانی نہیں ہے تو پھر انسان کی زندگی میں کچھ نہیں ہے، وہ ایک جانور کے مانند ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی کر کے اصلاً اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ معبود یہ جو قربانی ہے یہ ہمارے جذبات کا اظہار ہے کہ جب بھی ضرورت ہوگی تیرے دین کو، بندگان خدا کو، تو ہم ایثار و قربانی کرنے کے لیے سب سے آگے بڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلام کا تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے فقط قربانی کے ذریعے، ایثار کے ذریعے، تو کون نکل کر آیا؟ وہی نکل کر آئے کہ جو ایثار و قربانی کرتے چلے آ رہے تھے، جنہوں نے کبھی ایثار کرنا سیکھا ہی نہیں، جب ان کے سامنے منزل ایثار آئے گی تو وہ گھبرا جائیں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی قربانی کسی کے لیے نہیں دی ہے۔ وہی لوگ کہ جو ایثار و قربانی کرتے رہے، جب بستر رسالت کو ضرورت پڑی کسی کے لیٹنے کی تو جو نکل کر کے آئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ تلواروں کی چھاؤں میں سونا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور وہ بھی وہ تلواریں جو مشرکین مکہ کی ہیں، وہ تلواریں کہ جو قریش کے قبائل کے سرداروں کی ہیں، جو صرف اور صرف اسی مقصد سے آئے ہیں کہ ہم محمد کو قتل کرتے ہیں۔ اب ایسی سچویشن، اس سچویشن میں لیٹنا ہے۔ ہم سنتے بڑی آسانی سے ہیں کہ علی لیٹ گئے تلواروں کی چھاؤں میں، نعرہ حیدری لگ گیا، لیکن ذرا یہ سوچئے کہ جہاں پر دشمن گھیرے ہوئے ہو اور اس کی برہنہ شمشیریں ہوں، ان برہنہ شمشیروں کے مابین چین سے سو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے لیے سو رہے ہیں اس کی رسالت پر بھی یقین ہے، اور جس کے حکم پر سو رہے ہیں اس کی وحدت پر بھی یقین ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند، کہ چین سے ہم سو رہے ہیں ایثار و قربانی کرتے ہوئے۔ انسان، ایثار ہے کیا چیز؟ ایثار کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو اہمیت دینا، ترجیح دینا۔ ہم ضرورت مند ہیں لیکن کوئی دوسرا آ گیا ضرورت مند، تو ہم نے اپنے کو بیک فٹ پر کیا اور اس کی ضروریات کو پورا کیا۔ یہ ہے ایثار۔ اب عزیزان محترم، میرے پاس 100 روپے اور 20 روپے دینا ہے، 80 روپے میں نے اپنے پاس رکھ لیے، ایثار نہیں ہے۔ 20 روپے تھے اور وہ میری ضرورت کے تھے، ضرورت مند آ گیا،
ہم نے اس کو 20 روپیہ دے دیا. کیا فقط 20 روپیہ دے دینا ہی ایثار ہے کہ جو میرے پاس تھا وہ میں نے دے دیا؟ اس کا بھی نام ایثار نہیں ہے. 20 روپے دے کر کے مدد کرنا اور اس کے بعد اس کی مدد کے اوپر خود راضی رہنا، یعنی مدد کے اوپر قلب کا احساس فرحت کرنا کہ کیا عمدہ کام کیا ہے، کیا بہترین موقع ہم کو خدا نے فراہم کیا کہ ہم اس انسان کے کام آ سکے. جو ایثار کرتا ہے وہ کپڑا نیا پہننے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی غریب کو پہنانے پر خوش ہوتا ہے. جو ایثار کرتا ہے وہ بہترین اور لذیذ غذائیں کھانے پر فخر نہیں کرتا بلکہ اپنے دسترخوان کی لذیذ غذاؤں کو کھلاتا ہے اور خود سوکھے ٹکڑوں پر اکتفا کرتا ہے. یعنی انسان کا دل جھومنے لگے، مدد کرے اس طرح، نہ راحتی کے ساتھ نہیں بلکہ راحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ. معبود تو نے ہم کو یہ موقع عطا کیا، تو نے ہم کو یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس بندے کے کام آ سکے. اگر تو نے توفیق نہ دی ہوتی تو ہم اس بندے کے کام نہیں آ سکتے تھے. آل رسول 3 دن تک روزہ رکھ رہے ہیں. روزے کے بعد کیفیت کیسی ہوتی ہے جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں؟ جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ شدت عطش بڑھتی جاتی ہے، انسان کی گرسنگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. بار بار گھڑی کے اوپر نظر جا رہی ہے، 7 بجے روزہ افطار ہونا ہے، ابھی 6:15 ہوئے ہیں. 10 ہی منٹ کے بعد پھر نظر گئی کہ کیا بج رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شدت عطش و گرسنگی میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ہم کو افطار مل جائے، جلد از جلد افطار کا وقت قریب آئے تاکہ میں افطار کر سکوں، پانی پی سکوں. آل رسول بھی تو بشر ہی ہیں، ساری کنڈیشنز ان پر بھی وہی اپلائی ہو رہی ہے جو ہم پر اپلائی ہوتی ہے. ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. بشر ہی تو ہیں. وہ ایک الگ میٹر ہے کہ کس چیزوں میں وہ الگ ہے ہم سے، بات اس پر گفتگو نہیں کرنا. بحیثیت بشر وہ ہمارے ہی جیسے ہے، بحیثیت بشر، بحیثیت مخلوق نوری وہ ہم سے جدا ہے، ہم سے بلند ہے. اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے بحیثیت ہادی کے. ہم کو ان سے ہدایت لینا ہے، وہ ہادی بن کر کے آئے ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے وہ ہم سے بلند تر ہے، بہت بلند تر. ہم عاصی گنہگار، وہ معصوم ہے، محفوظ عن الخطا ہے. بہرحال تو بحیثیت بشر کے سارے وہ تقاضے وہاں پر بھی پائے جاتے ہیں جو ہم میں پائے جاتے ہیں. لیکن ذرا دیکھیے کہ روزہ رکھا تربیت کیا ہے. گھروں میں تربیت ہونا چاہیے. آج گھروں کے ماحول بگڑتے جا رہے ہیں. بھائی بھائی کے درمیان نفرت، بیٹی ماں باپ کا کہنا ماننے کو تیار نہیں، بیٹا بڑے بھائی کا احترام نہیں کرتا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام نہیں کرتا، بیٹا ماں باپ کا احترام نہیں کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے وہ ماحول واٹس ایپ، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا بن گیا ہے۔ اب 24 گھنٹے سیریل چل رہا ہے۔ جب سیریل چل رہا ہے تو ہماری زندگی سیریل ہو گئی۔ اب سیریل میں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ لبرٹی کے نام کے اوپر سیریل چل رہا ہے تو لڑکی کے بھی ذہن میں آ رہا ہے آپ کیسے ہمارا رشتہ طے کریں گے؟ ہم خود طے کریں گے، ہمیں تو لائف پارٹنر چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو، ہم فیصلہ کریں گے۔ کیوں؟ اقدار اسلامی کے پلانٹ نہیں ہے ہمارے گھروں میں، تعلیمات آل رسول کی مہک ہمارے گھروں میں، ہمارے آنگن میں نہیں ہے۔ ٹی وی روز چل رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کتنی دیر ہو رہی ہے؟ نماز صبح سو جاتے، پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا تصور میں کیا ہے؟ آل رسول ہے وہ ہمیں بخشوائیں گے۔ نماز نہ پڑھنا، نماز کو سبک سمجھنا ہے۔ جو نماز کو سبک سمجھے، آل رسول فرماتے ہیں کہ وہ شفاعت کی امید نہ رکھے۔ جو نماز کو سبک سمجھ رہا ہے، ہلکا سمجھ رہا ہے، مولا کائنات میدان صفین میں تیروں کی بارش کے درمیان مصلی بچھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا یا علی تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ مصلی بچھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیر ہمارا مقصد نہیں ہے، نماز ہمارا مقصد ہے۔ اسی نماز کے تحفظ کے لیے تو ہم تیروں کی بارش میں نماز کو قائم کر رہے ہیں۔ کربلا میں رن پڑا ہوا ہے، کیسا رن ہے؟ بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ اگر تھوڑی سی اکنامک پرابلم ہو جائے تو گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ سب بھول جاتے ہیں، ایمان سب چلا جاتا ہے، دین چلا جاتا ہے۔ بھوکے انسان کا دین چلا جاتا ہے۔ حدیث ہے کہ انسان پہلے اپنی بھوک مٹائے کہ وہ دین سنبھالے، ہے نا؟ کربلا کی سرزمین پر بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے و پیاسے۔ ہے کوئی تاریخ، ہے کوئی مقتل جو یہ بتائے کہ کسی ایک بچے نے بھی آ کر کے کہا ہو، یا حسین کی بیٹی سکینہ سے ہی کہا ہو اے سکینہ تم اپنے بابا کی چہیتی ہو، ذرا کہہ دو کہ اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب دشمن سے مصالحت کر لے؟ کہا کسی نے؟ کیوں؟ کربلا کے بچے اتنے خوددار کیسے ہیں؟ کربلا کے بچے خوددار اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں اقدار اسلامی کو پروان چلتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے ایثار و قربانی کو گھر میں دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر والوں نے ہمیشہ ہاتھ بڑھا کر دیا ہے، لیا نہیں ہے۔ ہمارے گھر والوں نے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا، جنہوں نے ہمارے در پر دست سوال دراز کیا تھا اسے کبھی مایوس پلٹایا نہیں ہے۔ لہذا جب اسلام نے حسین کے دروازے پر آ کر ہاتھوں کو پھیلایا، حسین ان بچوں کی بھوک و پیاس چاہیے، حسین آپ کے گلے کا خون چاہیے، حسین علی اکبر کا
پسینہ چاہیے ہے تو حسین نے کہا ہم سب کچھ دینے کو تیار ہے. مایوس نہیں کیا. سرسبز و شاداب جو اسلام ہے وہ حسین کی دین ہے. کیوں؟ بچے خوددار ہیں. گھر میں تربیت ایسی ہوئی ہے کہ کربلا کی سخت ترین مصیبتوں کے باوجود بھی بچوں نے پانی نہیں مانگا ہے. صرف ایک ننھی سی سکینہ ہے جس نے پانی کا ذکر کیا ہے. اور اگر ذکر سکینہ نہ کرتی تو کیسے معلوم ہوتا کہ بچے کتنے پیاسے تھے. لیکن جو اصحاب و انصار کے بچے تھے، جب سکینہ نے کہہ دیا خاموش ہو جاؤ بچوں، میرا چچا جا رہا ہے، بچے خاموش ہو گئے. پانی مانگنا عیب نہیں ہے، لیکن شہادت حسین کے بعد پھر کوئی آواز سنائی دی، کوئی مقتل ملا کہ جس میں کسی بچے نے کہا مجھے پانی چاہیے؟ بس زمین کربلا تک صدائے آتش بلند ہوئی ہے جب تک حسین اور عباس زندہ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ خودداری کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. شہزادی فاطمہ الزہرا سلامت اللہ علیہا کے گھر میں 3 دن کا فاقہ رہتا تھا. رسول کریم سلام کرتے تھے، سلام علیکم یا شجرۃ النبوہ و معدن الحکمہ. پوچھتے صبح کے وقت سیدہ صبح کیسے کی؟ بابا خدا گواہ ہے کہ حالت گرسنگی میں پوری رات بھوکی رہی ہوں. ہے کوئی باپ جو اپنی بیٹی کے ان جملوں کو سننے کے بعد اپنے داماد پر تیوریاں نہ بدل لے؟ لیکن رسول جانتے ہیں میری بیٹی بھی شریف ہے، میرا داماد بھی نجیب ہے. چلے گا رسول. دوسرا دن آئے، صبح کا وقت، سلام علیکم یا شجرۃ النبویہ، اے نبوت کے شجر تم پر سلام ہو. بیٹی آج صبح تم نے کیسے کی؟ بابا خدا گواہ ہے کہ اب اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہ گئی. شہزادی نے بابا سے جا کر شکوہ کیا، ارے جو صاحب رسالت کے گھر کی ملکہ ہو، فاطمہ الزہرا کسی معمولی بیٹی کا نام نہیں ہے، صاحب نبوت کی بیٹی کا نام ہے، جو سردار انبیاء ہے، جس نے معراج کی نوری مسافتوں کو طے کیا ہے، جن سے کلام کیا ہے رب نے، جن کو نشانیاں دکھائی ہیں خدا حقیقی نے. شاہ صاحب نبوت، تمام انبیاء سر جھکائے جس کے سامنے کھڑے ہو، اس کی بیٹی کا نام فاطمہ. ماں کون ہے؟ ملیکۃ العرب، عرب کی سب سے بڑی، دا بگیسٹ ٹریڈرز آف عرب. ان سے بڑا کوئی بزنس مین نہیں تھا، ٹریڈر تھی. امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ہوتا تھا، لاکھوں کا معاملہ تھا جو ٹرن اوور تھا. ان کی اکلوتی بیٹی، باپ صاحب نبوت، ماں ملکۃ العرب. یعنی جس گھر میں دین بھی ہو اور دنیا کی بھی ساری دولت ہو، اس کی اکلوتی بیٹی ہے. سوچیے گا کیسی شان سے رہے گی وہ بیٹی. لیکن وہ فاطمہ کی تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ ایسی تربیت کی ہے رسول نے کہ
ذرہ برابر بھی کہیں فاطمہ کی زندگی میں تکبر نظر نہیں آتا کہ یہ کہا ہو فاطمہ نے کہ میری ماں ملکۃ العرب تھی، ہم سب سے رئیس ماں کی بیٹی ہے، نہیں، بلکہ جب آپ نے اپنی بیٹی کا عقد فرمایا تو مولا کائنات سے پوچھ رہے ہیں، اپنی بیٹی سے نہیں، ابھی داماد سے پوچھ رہے ہیں، علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ یا رسول اللہ ہم نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں معاون پایا، مددگار ہے فاطمہ میری عبادتوں میں۔ اب عبادت کا معنی یہ نہیں ہے کہ فقط مصلی پہ کھڑا رہنا، نہیں، بلکہ ایثار و قربانی کے میدان میں فاطمہ ہماری ہم سفر ہے۔ فاطمہ ہماری ہم سفر ہے۔ جب روزے رکھے تو مسکین نے آواز دی، بھوکا ہوں۔ تربیت اس گھر کی ایسی ہے کہ کنیز بھی اٹھ کر اپنی روٹیاں دے رہی ہے، یعنی معرفت کی چشم ایسے کھل گئی، چشم قلب، کہ فضہ نے بھی اپنی روٹیاں اٹھا کر دی۔ کوئی ایک دے دیتا باقی سب تناول کرتے، کیوں سب نے دے دیا؟ اس لیے کہ اس ایثار میں جو لطف ہے اس لطف کو ہر نفس محسوس نہیں کر سکتا، بس وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس کا نفس آب کوثر سے دھلا ہوا ہو، جائی کہ جس کا نفس ایک مخصوص نور سے ڈھلا ہوا ہو، اٹھا کر دے دیا۔ دوسرے دن یتیم، تیسرے دن اسیر۔ ارے ایک روزہ نہیں برداشت ہو پاتا کہ بغیر افطار کے آپ دوسرا روزہ رکھ لیں۔ اس کے بعد قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ وہ لوگ، لیکن قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یطعمون الطعام۔ یہ یطعمون کا مطلب یہ ہوا کہ دے، قرآن ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا، دے فیڈ دیم، وہ لوگ کھلاتے ہیں۔ اہل بیت رسول کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ ارے کھانا وہ کھلا رہے ہیں اللہ کی محبت میں، یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو۔ اس کے بعد اب جو آگے آیت ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اب جو یہاں کے اوپر آیت ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ تو کہہ چکا کہ وہ لوگ کھلاتے ہیں، اگر ابھی آپ سے کہا جائے کہ بھئی وہ کھانا اللہ کی راہ میں کھلاتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم کھلاتے ہیں، وہ لوگ کھلاتے ہیں ان کے، وہ تو بات ہو گئی۔ اب قرآن کی آگے آیت کریے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کیا اللہ کھلا رہا تھا؟ نہیں، آل رسول جب دے رہے تھے کھانا تو دل میں یہ کہتے جا رہے تھے، اے میرے معبود، ہم تیری محبت میں یہ روٹیاں ان کو دے رہے ہیں، نہ ہمیں اس کی جزا چاہیے ہے، نہ مجھے شکر چاہیے ہے۔ یہ ہے ایثار و قربانی، یعنی روٹیاں دے کر کے خود بھوکے رہ کر کے خوش ہو رہے تھے۔ جو میں نے ابھی کہا کہ ایثار کرنے والا کھلانے پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کھانے پر نہیں، کہ خود تو سیر ہو کر کے سو گیا اور پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ کسی نے کہا مولا علی سے کہ یا علی، آپ
اتنے لووسٹ لیول کے اوپر اپنی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ کیا میں نام کا امیر المومنین ہوں؟ کوئی امیر المومنین نہیں ہو سکتا سوائے علی کے، کردار تو ہے نہیں، سب ظالم ہیں، تخت پر بیٹھنے والے حاکموں نے اپنے کو امیر المومنین کہلایا، کوئی امیر المومنین نہیں بن سکا۔ کل علی امیر المومنین تھے، آج بھی ہیں، تا قیامت رہیں گے۔ کہا کیا میں نام کا امیر المومنین ہوں کہ حجاز و یمامہ میں لوگ ایک ایک نوالے کو ترسیں اور ان کا امیر سیر ہو کر سو جائے؟ کیا ہم تمہاری طرح ہیں؟ یہ اس ایک جملے میں درس ہے، لیسن ہے، یعنی بحیثیت بتقاضائے بشریت یہ ناممکن ہے کہ تمہارے دل میں دوسرے کا درد ہی نہ ہو، یعنی تم سیر ہو کر کے سو جاؤ، دوسرا بھوکا سوئے، تم سیراب ہو جاؤ، دوسرا پیاسا سوئے، یہ بتقاضائے بشریت خلاف بشر ہے۔ لہذا درس دیا کہ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ اب امام نے جملہ کہا ہے کہ اگر تم ایثار کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہو، دیکھیے آپشن آ رہا ہے، تو پھر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی انسان کمزور ہے، مالی حالت اس کی کمزور ہے، اور وہ کچھ صاحب دولت لوگوں کے بیچ کھڑا ہوا ہے، ان کی زندگیاں بہت ٹھاٹھ کی ہیں۔ اکثر ہوتا ہے مولانا صاحب ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے حالات نہیں بدلنے، دیکھیں ان لوگوں کو ماشاءاللہ سے اچھی حالت میں ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، برسوں ہو گئے، بس 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، اپنا گھر نہیں کر سکا۔ امام علی نفسیات کی اس گہرائی میں ہے، توجہ رکھیے گا، انسانی نفسیات کی اس گہرائی میں ہے، کہہ رہے ہیں یہ تو فطرت کے خلاف ہے، کوئی بھی نہ برداشت کرے گا کہ ایک کمزور انسان صاحب اقتدار لوگوں کے درمیان کھڑا ہو۔ ایک تو اس کی خود اپنی مصیبت ہے کہ وہ پریشان ہے، اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ یہ دیکھے کہ ان سب کے حالات اچھے ہیں اور ان کمپیریزن ٹو دیم ہمارے فائنینشیل کنڈیشن خراب ہے، کیسے برداشت کر لے گا؟ وہ تو شکوہ کرنے لگے گا، معبود یہ کیا؟ امام فرماتے فطری طور پر نہیں مانے گا وہ۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ اسی لیے معصوم نے کہا ہے کہ صاحبان ثروت و دولت کو چاہیے ہے کہ وہ غرباء و مساکین و یتامہ کا خیال رکھے۔ وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہے کہ جہاں فقراء صابر ہو، غور صاحبان اغنیاء سخاوت کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں، حاکم عادل ہو، رعایا حاکم کی وفادار ہو، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ لائن صرف اپنے لیے نہیں ہے کہ بس اپنا چراغ دیکھو، ہاں گھر میں ضرورت ہے پہلے اپنا چراغ دیکھو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس صرف اپنا ہی چراغ دیکھ رہے ہیں، آگے کچھ دیکھ ہی نہیں رہے، اب آگے بڑھو۔ تو کہا کہ فطری طور پر وہ نہیں مان سکتا، انکار کر دے گا۔ اب کیا کرو؟
ہمدردی سے کام لو, ہمدردی سے. کیسے؟ کسی نے کہا کہ مولا آپ ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہیں جس کے ہاتھ میں ریت آ جائے تو سونا, ٹھوکر مارے تو زندگی, ہاتھ سے پتھر ہٹا دیں چشمہ جاری ہو جائے, اینٹ اٹھا لیں تو جواہرات بن جائے, اس کے بعد یہ سوکھی روٹیاں, یہ کیا میٹر ہے مولا, یہ کیوں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو فقراء و مساکین و یتامہ ہے ان کے سامنے دو شخصیتیں ہوتی ہیں. ایک شخصیت غنی کی ہوتی ہے اور ایک شخصیت رہنما کی ہوتی ہے. اگر غنی سخی نہیں ہے تو اس کے دل سے آہ نکل جائے گی, معبود میں کہاں کھڑا ہوں اور تو نے اس کو کہاں کھڑا کیا ہے. لہذا وہ غنی کے بعد اگر کسی کو دیکھتا ہے تو رہنما کو دیکھتا ہے. اگر رہنما بھی خود اپنی زندگی عیش و آرام کی گزار رہا ہو اور مساکین و یتامہ اور فقراء کی طرف توجہ نہ دے تو پھر وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا, ختم ہو جائے گا, وہ سوسائیڈ کر سکتا ہے. ہم رہنما اس کی زندگی کا سبب بنتے ہیں. وہ جب ہماری طرف دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہم تو خرما اور روٹی کے ساتھ جو ہے کھانا تناول کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو رہنما ہے وہ تو سوکھے ٹکڑے تناول کر رہا ہے. یہ چیز اس کے لیے زندگی کا سبب بن جاتی ہے. تو لہذا ہم لوسٹ لیول پر جا کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں کو اسٹینڈ مل سکے, یہ خودسوزی نہ کرنے پائیں, یہ سوسائڈ نہ کرنے پائیں. سوچئے اب یہاں کے اوپر جو مولانا نے کہا کہ ہمدردی کرو, اب یہاں کے اوپر بڑی باتیں کی ہیں مولانا نے جو آپ سنا کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن وہ بہت بڑی ہیں. کیا کہا؟ جب پھل کھانا تو چھلکے سرے راہ مت ڈالنا, اس لیے کہ اگر اس غریب نے دیکھ لیے تم کو وہ پھل کے چھلکے ڈالتے ہوئے تو اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھے گی. انسان ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دیتا, یہ سب پرابلم کریٹ کرتی ہے, یہ سمجھ لیجئے. نہ جانے کس کے دل میں ٹیس اٹھ گئی. آپ تو بڑے ہنستے ہوئے آئے, سنترا, سیب, بنانا, اس کے آپ نے چھلکے لیے, آپ نے ڈال دیا. آپ نے اب ایک غریب بچہ گزر رہا تھا یا اس کا باپ گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی اپنے بچوں کے لیے لے کر آتے, ہم بھی اپنے بچوں کو کھلاتے, ہمارے پاس نہیں ہے. آسمان کی طرف دیکھا, معبود تیرا شکر ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے چھلکے پھینکنے نے کس انسان کو کتنی تکلیف پہنچا دی ہے. اس لیے کہا کہ دیکھو رات کی تاریکی میں جب کوئی نہ ہو تب اس کو ڈالنا, اس کی نظر نہ پڑنے پائے. یہ تمہاری ہمدردی ہے اس کے ساتھ کہ اس کے احساسات کا احترام کرو, اس کے احساسات کو ہرٹ کرنے کی کوشش مت کرنا. اپنے بچے کو کبھی نظر محبت سے پبلکلی نہ دیکھنا, اس کو سینے سے نہ لگا لینا, اس لیے کہ کیا پتا کوئی یتیم بچہ ہو, وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ اس کا باپ موجود ہے,
اس کا بابا اپنے بچے کو گلے لگا رہا ہے، کاش کہ میرا بابا بھی ہوتا تو وہ مجھے بھی گلے لگاتا اور ہمیں بھی نظر محبت سے دیکھتا اور ہمارے رخسار و پیشانی کے بوسے لیتا۔ یہ اس کے دل میں اگر بات پیدا ہو گئی، یہ کہاں تک جائے گی اس کو خبر بھی نہیں ہے، جس نے پبلکلی اپنے بیٹے کو نظر محبت سے دیکھ لیا۔ کرنا سر عام یہ کام مت کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے انسان کو روکا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ایک غربا و فقراء و مساکین کے دلوں میں اس احساس کو علی نے پیدا کر دیا کہ وہ اپنی زندگی کو اسٹینڈ دے سکے عزت کے ساتھ، وہ فقر و فاقہ کو یا وہ غربت کو اپنی مجبوری نہ سمجھیں، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ اسی کنڈیشن میں رہنا میرے معبود کو پسند ہے۔ ایک ایسا جذبہ کریٹ کیا ہے علی نے کہ نچلی سطح پر رہتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ اپنے کو بڑا غنی سمجھتا ہے۔ ایسی لوویسٹ لیول کے اوپر جو لوگ تھے ان میں علی نے ایثار و قربانی کا جذبہ بھر دیا تھا۔ اس لوویسٹ لیول کے لوگوں میں، کیونکہ علی نے اس کنڈیشن کو ختم کر دیا تھا کہ تم اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، تم کوئی کمزور ہو۔ کمزوری فقر و فاقہ نہیں ہے، کمزوری ایمان کی کمزوری ہے، خدا کے اوپر یقین نہ رکھنا یہ کمزوری ہے، صاحب رسالت کا تمہاری طرف نظر محبت سے نہ دیکھنا یہ کمزوری ہے، ولایت کو قبول نہ کرنا یہ کمزوری ہے۔ جب ولی خدا تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم پوچھتے ہو کہ آپ کون ہے تو علی یہ نہیں کہتے کہ شہنشاہ عرب بیٹھا ہوا ہے، بلکہ فرماتے ہیں غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہے، تاکہ ان کے زندگیوں کو ایک حوصلہ مل جائے۔ علی سوسائیڈ سے بچا رہے ہیں، زندگیوں کو بچا رہے ہیں، اور پھر اس لیول کے اوپر ان میں جذبہ ایثار و قربانی بھی بھر رہے ہیں، جذبہ ایثار و قربانی اس منزل پر پہنچا دیا تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ایثار میں ہم سبقت کریں، بس بات ختم ہو رہی ہے، ہم سبقت کریں۔ زمانہ رسالت میں جنگ احد ہوئی ہے، جو طریقہ رسول کا وہی علی کا۔ اس چیز کو کہاں تک اور کس ہائٹ تک لے گئے تھے رسول و مولا کائنات، یہ تھا اسٹرکچرل چینج، اسی کو بولتے ہیں اسٹرکچرل چینج۔ جن لوگوں کو نظر حقارت سے دیکھا جا رہا تھا، محمد و علی نے ان کے معیار کو اتنا ویلیوز کے ذریعے سے بلند کر دیا تھا کہ قمبر غلامی میں رہنا پسند کرتے تھے، آزاد ہو کر آقا بننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک سلوات پڑھیے گا بآواز بلند، ہے نا؟ غلامی پسند ہے ہم کو۔ ایثار کا عالم کیا تھا؟ جنگ احد میں 10 لوگ جو تھے وہ گرے مسلمان، اور رسول نے کہا جا کر ان کو پانی پلاؤ۔ شدت عطش تھی، بس ختم کر رہا ہوں میں مجلس۔ پہلے کے پاس لے کر کے کوزہ پہنچے، پہلے نے کہا کہ نہیں، ہم سے زیادہ پیچھے والا پیاسا ہے، پہلے اس کو پلا دو۔ کتنے ہم میں سے جو یہ کہیں کہ ہمیں نہ دو، پہلے آگے دے دو، اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس پہنچے، نہیں ہمیں نہ پلاؤ، مجھ سے زیادہ میرا پیچھے والا پیاسا ہے۔ اس کے پاس پہنچے، میرا پیچھے والا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ 10ویں کے پاس پہنچے، جب 10ویں کے پاس پہنچے اس نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ
पहला वाला प्यासा है। जब पहले के पास आए उसने दम तोड़ दिया, दूसरे के पास आए उसने दम तोड़ दिया, तीसरे के पास आए उसने दम तोड़ दिया। ईसार कुर्बानी तो देखिए पानी अपनी जगह रहा, 10 के 10 चले गए, सिर्फ इसलिए कि नहीं पहले हम सैराब नहीं होंगे, पहले मेरे भाई को सैराब कर दो। जरूरत है खुद भी पानी की, लेकिन ईसार ये है कि कह रहे हैं कि मेरे भाई को पहले पानी पिला दो, पहले मेरे भाई को। यही ईसार और कुर्बानी ज़मीन करबला पर था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों में पानी का एक कतरा नहीं है, लेकिन जब हुर तशरीफ लाते हैं तो हुसैन क्या कह रहे हैं, अपना एहसास का इजहार कर रहे हैं, इजहार एहसासात। ए हुर तुम उस वक्त मेरे पास आए हो, उस वक्त मेरे मेहमान हुए हो जब हुसैन के पास एक जुरे आब भी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह था मेहमान के सामने सबसे पहले पानी पेश किया जाता है। ए हुर अगर हमारे खेमे में पानी होता तो हम तुम्हें ज़रूर पिलाते, अगर पानी होता तो मेरे खेमों से आने वाली सदाए अलतश बुलंद ना हो रही होती। ये हमारे खेमे में एक कतरा पानी नहीं है, इसलिए हम तुमको पानी भी नहीं पिला पा रहे। हुसैन के पास सिर्फ और सिर्फ एहसास है, एहसास है जो तुम्हारे सामने उसका इजहार कर रहे हैं, खेमों में पानी नहीं है। हाँ अज़ादारों, आज मुहर्रम की 3 तारीख हो चुकी है, 3 तारीख। दिल चाहता है कि हबीब इब्न मज़ाहिर का जिक्र करूं। जानते हैं हबीब इब्न मज़ाहिर कौन थे? हबीब इब्न मज़ाहिर अपने कबीले के सरदार थे। हबीब इब्न मज़ाहिर एक शजा बहादुर का नाम है। हबीब इब्न मज़ाहिर रसूल करीम और मौलाए कायनात की नज़र में एक बुलंद दर्जा रखते थे, और रवायात कहती हैं कि हुसैन इब्न अली ने रजुलुल फ़क़ी कह करके खिताब किया है हबीब इब्न मज़ाहिर को कि मर्द फ़क़ी है हबीब इब्न मज़ाहिर। और आपकी शजाअत का आलम क्या था जानते हैं आज़ादारों? शजाअत का आलम ये था कि जब हबीब को शहीद किया है और सर तन से जुदा किया है तो दुश्मन आपस में लड़ रहा था और ये कहता था कि देखो हबीब को हमने मारा है, वो कहता था नहीं नहीं तुमने नहीं, हमने मारा है। अरे दुनिया ये समझ ले कि किसने हबीब को कत्ल किया है। उसके बाद एक हसीन नामी एक शकी इंसान है, वो कहता है अपने हरीफ से, यानी दोनों ही दुश्मन हैं लेकिन उस वक्त आपस में लड़ रहे थे, वो कहता है अच्छा ठीक है, हबीब पर जो इनाम मिले वो तुम ले लेना, जो इब्न ज़ियाद दे, जो यजीद दे, वो तुम इनाम ले लेना, हम उसमें से कुछ भी ना लेंगे, बस तुम थोड़ी देर के लिए हबीब का सर हमें दे दो ताकि हम अपने घोड़े की गर्दन में हमायल करके लश्कर के दरमियान घुमाएं, ताकि पूरा लश्कर ये देख ले कि हबीब का कातिल मैं हूं, यानी मैं इतना शजा हूं जिसने हबीब को कत्ल किया है। अज़ादारों, ये हबीब की शजाअत का आलम था। हाँ, जब हुसैन इब्न अली जमीन करबला के ऊपर आ गए तो जो भी दस्ता आता था तो अली की बेटी पूछती थी कि फिज़ा पूछो भाई से कि किसका दस्ता आया है, कभी अली अकबर से, कभी कासिम से, कभी अब्बास से, तो बस यही जवाब मिलता था कि हुरमुला आ रहा है, शिम्र आ रहा है, ये दुश्मन के दस्ते आ रहे हैं। शहजादी सुनती रहती थी कोई अपना नहीं आ रहा है। देखिए, जब इंसान मुसीबत में घिरा हुआ होता है तो चाहता है कि कोई मेरा भी आ जाए मददगार, कोई मुझे भी पूछने वाला आ जाए। तो एक मरतबा शहजादी हुसैन इब्न अली के पास आती हैं, कहती हैं भैया सुबह से मैं देख रही हूँ कि दस्तों पर दस्ते आ रहे हैं, लश्कर पर लश्कर आ रहा है, जिसको मालूम करते हैं मालूम होता है कि सब के सब आप ही को कत्ल करने आ रहे हैं। ए भैया सब आपके दुश्मन आ रहे हैं, अरे क्या आपका कोई दोस्त नहीं है? हुसैन कहते हैं हाँ हाँ
میرا ایک دوست ہے حبیب ابن مظاہر، کہا بھیا ارے آپ اپنے دوست کو اس وقت مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے؟ شہزادی زینب نے فرمایا کہ بھیا خط لکھیے، حسین ابن علی حبیب ابن مظاہر کے لیے خط لکھنا تحریر کرتے ہیں۔ جب تحریر کر لیتے ہیں، علی کی بیٹی زینب بیٹھی ہوئی ہیں پاس میں، کہتے ہیں بھیا ذرا آپ جو خط آپ نے حبیب کو لکھا ہے اسے پڑھ کر مجھے سنا دیجئے۔ حسین پورا خط پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ اب شہزادی زینب کہتی ہیں بھیا اس میں ایک جملہ میری طرف سے بھی بڑھا دیجئے۔ کہا کہ ہاں ہاں زینب بتاؤ کیا لکھوانا چاہتی ہو؟ کہا بھیا اس میں لکھ دیجئے کہ اے حبیب اگر آنا چاہتے ہو تو جلد آنا، قبل اس کے کہ میرا بھائی شہید ہو جائے۔ ارے میرا بھائی نرگیادہ میں گرا ہوا ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہاں دار حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ جیسے ہی شہزادی زینب کو معلوم ہوا کہ حسین ابن علی کے دوست حبیب ابن مظاہر تشریف لے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں علی کی بیٹی جس کو ملائکہ آسمانی سلام کرتے تھے، ایک مرتبہ فضہ سے کہتی ہیں فضہ ارے حبیب کو میرا سلام کہہ دو، میں یہ سننا تھا حبیب کا۔ حبیب طرف دو اے شہزادی، ارے وہ وقت بڑھ گیا کہ غلاموں کو شہزادیاں سلام کہلا رہی ہے۔ ہاں دارو حبیب ابن مظاہر جب نماز ظہر کا وقت آیا ہے تو حسین ابن علی نے کہا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ تھوڑا ٹھہر جائیں ہم نماز پڑھ لیں۔ حبیب ابن مظاہر بھی اس وقت موجود تھے تو ایک مرتبہ دشمن کہتا ہے کہ ہاں ہاں اگر نماز پڑھنا ہو تو پڑھ لو، لیکن حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ حبیب کو غیب آ گیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اے آقا اب جنت میں ملاقات ہوگی، یہ حبیب برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے انہوں نے میرے آقا کو اتنا مظلوم سمجھ لیا، ارے انہوں نے میرے آقا کو بالکل تنہا سمجھ لیا ہے، جو منہ میں آتا ہے کہتے ہیں۔ آزادارو حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، زبردست جنگ کی ہے حبیب ابن مظاہر نے۔ ابھی ایک مرتبہ گھوڑے سے چکرا کر کے گرے ہیں، روایت کہتی ہے کہ حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کے قریب پہنچے، اپنا رخسار حبیب کے رخسار پر رکھ دیا، اپنا سینہ ارے حبیب کے سینے سے لگا کر دیر تک روتے رہے، اے میرے دوست اے میرے حبیب تم پر حسین کا سلام ہے۔ میں کہتا ہوں ارے یہاں آپ حبیب پر تو رو رہے ہیں، آپ نے سینے سے سینہ لگا لیا، لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے گریں گے تو علی اکبر کے سینہ میں برچھی کا پھل ہوگا۔ اے آقا بیٹے تو کیسے گلے لگائیں گے؟ آؤ بچوں آؤ اپنے بھائی کا لاشا لے جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نجات من کا یا سید الکریم، پروردگار کریم ذکر خیر کو قبول فرما اور تمام محبان اہل بیت کی نیک دلی صالح حاجات تو قبول فرما، اور ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کا مخلص ناصر مددگار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔